اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 42واں پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج کے اس 42ویں پروگرام میں یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ ابھی ستمبر 2021 اور یہ اکتوبر 2021 کے اس معاملے میں، اس حال میں اقوام متحدہ کا جو اجلاس ستمبر سے شروع ہوا اور ابھی حالیہ اکتوبر میں پاکستانی جو مستقل مندوب ہے وہاں پہ منیر اکرم شیخ صاحب، ٹھیک ہے، انہوں نے اقوام متحدہ میں حال ہی میں اپنی تقریر میں یہ ذکر کیا ہے کہ بھارت کشمیر میں جو کچھ ظلم و ستم کر رہا ہے وہ نو آبادیات کی بدترین مثال ہے۔ اچھا، اب آج کے حوالے سے ہم حکومت پاکستان کے اس موقف کی ایک تو تائید بھی کرتے ہیں، دوسرا اس کی مزید کچھ وضاحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ حکمرانوں کو یہ تھوڑا سا یاد دلا دیا جائے کہ نو آبادیات کا جو ذکر انہوں نے اقوام متحدہ میں کیا ہے تو اس کی تھوڑی تفصیل ان کو دوبارہ سے یاد کروا دی جائے۔ یاد رہے کہ نو آبادیات یعنی کالونیلزم، یعنی گن پوائنٹ پہ جس طرح برطانیہ نے پوری دنیا کو اپنا غلام بنایا، ان کے مال و دولت کو لوٹا، ان کی عورتوں پہ جو ظلم و ستم کیا، بچوں پہ، مردوں پہ، بوڑھوں پہ جو ظلم و ستم کیا، کالونائزیشن کی مثالیں دنیا بھولی نہیں ہیں۔ کتابیں، فلمیں، ڈرامے، بہت کچھ ہے اس پہ، تحریر، تقریر، آپ کو بہت باتیں معلوم ہیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ نو آبادیات ظلم کا نظام تھا اور آج بھی جاری ہے۔ حکومت پاکستان کا موقف یہ ہے کہ کشمیر میں بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہ نو آبادیات ہی کی ایک بدترین شکل ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اس وقت پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ عمران خان ہیں، اور ان کو یہ یاد دلا دیا جائے کہ آپ ہی کے وزیر مشیر، خواہ وہ نور الحق قادری ہیں، خواہ وہ شیخ رشید ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کچھ وہ پولیس سے لاہور میں کام لے رہے ہیں وہ بھی نو آبادیات ہی کی مزید بدترین شکل ہے۔ وہاں پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کشمیر میں تو ہندو نے مسلمان پہ ظلم کیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے لاہور میں کہ سو کالڈ کلمہ پڑھنے والے اور سو کالڈ مسلمانوں پر جب گولیاں چلاتے ہیں تو کیا انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ وہی پولیس کا بدترین قانون ہے جو 19ویں صدی کا گورے کا برطانیہ کا دیا ہوا قانون ہے، جو آج 200 سال بعد 21ویں صدی عیسوی میں بھی عمران خان کے دور حکومت میں بھی لاگو ہے، اور نہ صرف عوام پہ ظلم و ستم توڑنے کا ایک یہ انہوں نے سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے پولیس اور رینجر اور دیگر اداروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، بلکہ 4تھ شیڈیول اور وہ ساری شکیں یہ وہی ہیں جو نو آبادیات ہی کی دی ہوئی وہ ظلم کی شکلیں ہیں جو آج بھی جاری ہیں۔ تو عمران خان صاحب، آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا بھیجا ہوا سفیر منیر اکرم شیخ اقوام متحدہ میں کشمیر کے اندر بھارت کی نو آبادیات کا ذکر کرتا ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نو آبادیات کالونیلزم، برطانیہ کا چھوڑا ہوا وہ تسلسل ہے جس تسلسل کو آج بھی آپ لاہور میں، پاکستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تحریک لبیک ہو یا دیگر تنظیمیں ہوں، سب ہی یہ لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ 4تھ شیڈیول اور پولیس کا وہ جبری قانون، ٹھیک ہے، علماء پر زیادتی، علماء کا اور مسلمانوں کا قتل عام، ٹھیک ہے، یہ سب نو آبادیات ہی کی شکلیں ہیں۔ اچھا، اب چونکہ
آپ کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں اور کچھ ذکر نہیں کرتے، تو یہ حقیر اس بات کو مناسب سمجھتا ہے کہ آپ کو پھر سے یاد کروا دیا جائے کہ قرآن پاک ہر زمانے کی کتاب ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ قرآن سے ہمیں ہر زمانے کے متعلق رہنمائی ملتی ہے، اور قرآن و حدیث ہی سے ہمیں یہ غیب کی خبریں بھی پتہ چلتی ہیں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتا دیا، فرما دیا کہ مسیح الدجال آئے گا، اور وہ ایسی بات ہے، یہ ایسی حدیث ہے کہ جس کو سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی سارے مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسیح الدجال کے حوالے سے پھر سے حکمرانوں کے لیے بھی یہ بات یاد دہانی کے طور پہ عرض ہے، اور مسلمان عمومی طور پہ اس بات کو جانتے ہیں کہ مسیح الدجال، دجال دجل سے ہے، جھوٹ بولنے سے ہے۔ تو جناب عمران خان صاحب، آپ نور الحق قادری صاحب، شیخ رشید صاحب، آپ پچھلے کئی مہینوں سے جو فرانس کے سفیر کے حوالے سے اپنے وعدے آپ نے کیے، پریس کانفرنس وغیرہ میں اعلان کیا، آپ نے وہ وعدے پورے نہیں کیے، تو یہ آپ کا جھوٹ ہے، یہ آپ کا دجل ہے۔ اور یاد رہے کہ مسیح الدجال کے بارے میں جو روایات ہیں، اس سے ہمیں 3 بڑی بڑی باتوں کا علم ملتا ہے مسلمانوں کو۔ وہ یہ ہے کہ مسیح الدجال قبلہ اول کا حاکم ہوگا اور وہ جھوٹ بولے گا، اور یہی بات اس وقت ہندو، عیسائی، یہودی، مسلمان ملکوں پہ سب پہ آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، سبھی حکمران عمومی طور پہ اپنے اپنے عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، جس میں سے عمران خان ہمارے ملک کی ایک بڑی اہم مثال ہے کہ وہ بھی اپنے وعدے کو جب پورا نہیں کرے گا تو ان کے قول و فعل کے تضاد کو دجل ہی شمار کیا جائے گا۔ دوسری بات، کیونکہ وہ مسیح الدجال کا ذکر ہے قرب قیامت کے اس دور کے حوالے سے، تو اب یہ بھی ایک مطلب ہے کہ مذہبی رہنما، یعنی جو قبلے کے حاکم ہوں گے وہ مذہبی رہنما ہی ہوں گے، تو مذہبی رہنما بھی جھوٹ بولیں گے۔ اب پیر نور الحق قادری جو سو کالڈ پیر ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، ٹھیک ہے، اور ابھی اکتوبر 2021 میں آج پھر انہوں نے جو سعد رضوی کے ساتھ کوٹ لکھپت لاہور جیل میں جو بھی بات چیت کی، وہ عوام کو کما حقہ پوری تو نہیں دکھائی جائے گی، لیکن جو خلاصہ یہ بیان کیا جا رہا ہے اور جو حالات و واقعات مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی رہنما بھی جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ بھی مسیح الدجال کی روایات کا تسلسل ہی ہے جو 9 ابادیات کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ پھر تیسرا یہ کہ مسیح الدجال یعنی علاج معالجے کے نام پہ بھی دھوکہ دیا جائے گا، کیونکہ وہ مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ جو دجال ہوگا۔ تو قبلہ اول کا حاکم ہونا، علاج معالجے کے حوالے سے جھوٹ بولنا، مذہبی رہنما ہو کے جھوٹ بولنا، یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو زمانہ دجل کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے سے بتا دی ہوئی ہیں۔ اب چونکہ آپ ہی کا سفیر اقوام متحدہ میں یعنی منیر اکرم شیخ صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ بھارت کشمیر میں جو کر رہا ہے وہ 9 آبادیات کی بدترین شکل ہے، تو آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی کابینہ، عمران خان صاحب، آپ کی کابینہ، آپ کے وزیر، آپ کی پولیس، آپ کے حکومتی ادارے، آپ کی عدالتیں جو کچھ عوام کے ساتھ اور بالخصوص عوام اہل سنت کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہیں، یہ بھی 9 آبادیات کی بدترین شکل ہے۔ اور چونکہ آپ عمران خان پچھلی بہت سی تقریروں میں خود کو عاشق رسول ہونے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی بڑی آپ نے کمال قسم کی تقریریں کی ہیں، اور اس حقیر نے یہ بھی اپنے سامعین کو کہا تھا کہ اقوام متحدہ میں 2021 کی جو عمران خان کی تقریر ہے اس پہ بھی تبصرہ کیا جائے گا، انشاءاللہ کیا جائے گا آئندہ پروگراموں میں۔ تو فی الوقت
چونکہ لاہور اس وقت قتل و غارت کا مرکز بن چکا ہے، ظلم و فساد نظر آ رہا ہے، بے گناہ مسلمانوں کو، نہتے مسلمانوں کو جو خالی ہاتھ جلوس جلسے کا معاملہ کر رہے ہیں ان پہ پولیس والے سیدھی گولیاں چلا رہے ہیں، شیلنگ ہو رہی ہے، حتیٰ کہ ہینڈ گرنیڈ پھینکے جا رہے ہیں۔ تو یہ نو آبادیات کے حوالے سے اور آپ کا جو عشق رسول کا دعویٰ ہے اس کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ قرآن و حدیث میں منافقین کی کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک عام بندہ بھی اگر منافق کے موضوع پہ بولنا چاہے تو وہ گھنٹوں بھر بول سکتا ہے، اور اگر کوئی عالم دین بولنا چاہے تو وہ ماشاءاللہ کئی گھنٹے بول سکتا ہے، کئی دن بول سکتے ہیں وہ۔ لیکن اس حقیر کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان چونکہ عاشق رسول ہونے کا دعوے دار ہے، اور جس وقت عمران خان کی حکومتی مشینری لاہور میں مسلمانوں کو قتل کر رہی ہے، اسی وقت عمران خان صاحب چونکہ سعودی عرب کے دورے پہ روانہ ہو گئے ہیں، اور اس حقیر کے گھر میں چونکہ ٹی وی نہیں ہے، لہٰذا اس وقت 100% یہ حقیر نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان مدینہ میں روضہ رسول پہ حاضر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لیکن پچھلے تسلسل سے اور پچھلی آپ کی جو مدینہ شریف کی حاضریاں ہیں ان حاضریوں کے تسلسل میں اور آپ کی بڑی خوبصورت تقریروں کے تسلسل میں اور آپ کے عشق رسول کے دعوے کے تسلسل میں آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن و حدیث میں جو منافقین کی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ منافق جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا، یہ ایک نشانی ہے۔ منافق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ منافق کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور پھر چونکہ قرآن پاک میں سورۃ المنافقون ایک بڑی ہی شاندار اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورت عطا کی گئی ہے امت مسلمہ کے لیے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے، تو ابھی ہم اس کی صرف پہلی آیت کو پڑھیں گے اور صرف پہلی آیت کا ترجمہ و تشریح کریں گے تاکہ جاننے والے مزید جان لیں، حقیقت کی تلاش میں خلوص دل سے کھوج کرنے والے مزید یہ جان لیں کہ سورۃ المنافقون میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے منافقین کے بارے میں۔ تو قرآن پاک سے رہنمائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور یاد رہے کہ قرآن پاک میں 63 نمبر سورۃ المنافقون ہے، اور 63 کے حوالے سے کچھ لوگوں نے جو 63 کے حوالے سے دعوے کیے تھے اور بعد میں انہوں نے جو کردار عملی طور پہ کیا وہ بھی ان لوگوں کو آج کے 2021ویں عیسوی کے بہت سے مسلمان بخوبی جانتے ہیں کہ 63 کے حوالے سے کس نے اپنے کیا دعوے کیے اور بعد میں عملی کردار کیا تھا۔ ابھی ہم ان عالم دین کو زیر بحث نہیں لا رہے، ابھی ہم عمران خان کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ 63 نمبر سورۃ المنافقون ہے، اور صرف اس کی پہلی آیت آج کے پروگرام میں شامل کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، سورۃ المنافقون کی پہلی آیت سے منافقوں کی یہ خاص ترین نشانی تا قیامت بتا دی گئی ہے کہ منافقین رسول اللہ کے حوالے سے اپنی یعنی شہادت یوں دیں گے، یوں کہیں گے، اذا جاءک المنافقون قالوا، یعنی منافق قالوا کہیں گے، کہتے ہیں، نشہدو شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ
کہ حضور یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ نے واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ یہ جانتا ہے، اسی نے تو مبعوث فرمایا ہے۔ لیکن ذکر کہاں ہے؟ سورۃ المنافقون پہلی آیت، اور نشانی کیا بتائی گئی کہ منافقون رسول اللہ کو رسول ماننے کی گواہی دیتے ہیں، اور پھر اللہ کا فرمان ہے واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقون لکاذبون، بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، سورۃ المنافقون کی پہلی آیت میں یہ کمال نشانی تا قیامت مسلمانوں کو بتا دی گئی ہے کہ منافق، اور بھی باتیں اس میں ہوں گی، وعدہ کرے گا پورا نہیں کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا، لیکن سورۃ المنافقون کی پہلی آیت میں یہ خاص ترین نشانی بتا دی گئی ہے کہ منافق رسول اللہ کی گواہی بھی دیں گے، یعنی وہ کہیں گے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، دوڑ دوڑ کے مدینے بھی جائیں گے، ٹھیک ہے، حاضریاں بھی دیں گے، لیکن پیچھے ان کی کابینہ، پیچھے ان کی پولیس، پیچھے ان کی انتظامی مشینری مسلمانوں کو قتل و غارت میں مصروف ہوگی۔ اور یہ قرآن ہر زمانے کی کتاب ہے، ہر زمانے میں مسلمانوں کو قرآن سے رہنمائی ملتی رہے گی۔ تو ہم ایک بار پھر اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن سچا ہے، اور قرآن کی سورۃ المنافقون کی پہلی آیت بھی سچی ہے، اور سورۃ المنافقون کی پہلی آیت میں ہمیں جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ منافق رسول اللہ کی رسالت کا زبانی اقرار بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور یہ منافقون کی پہلی آیت ہے۔ میرے دوستوں، میرے بچوں، باوضو ہو کے دیکھنا، سوچنا، غور کرنا کہ کون ہے جو رسول اللہ کے دین کی خاطر، رسول اللہ کی رضا کی خاطر، رسول اللہ کی ناموس کی خاطر اپنا تن، من، دھن، جان سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہے، اور کون ہے جو محض زبانی دعوے کر رہا ہے۔ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی، میڈیا، سوشل میڈیا، اخبارات، نیوز چینل، کسی پہ پابندی، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے تھوڑا بتایا، کسی نے نامکمل بتایا، کسی نے سچ بتایا تو کتنا بتایا، یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہر زمانے کی کتاب ہے، اور مسلمانوں کو ہر زمانے میں قرآن ہی سے رہنمائی ملے گی۔ تو آج کا چونکہ یہ زمانہ دجل ہے، یاجوج ماجوج اپنی حتمی سٹیج پہ ہیں، تو اپنے ایمان بچانے کے لیے ہمیں پھر سے قرآن پاک ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جو حتمی الہامی کتاب ہے، اور ہمارے لیے حتمی رہنمائی ہے۔ اور ہماری اس حتمی رہنمائی میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ منافق بھی رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اس دعا پہ یہ پروگرام ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں فتنہ دجال سے بچائے، اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔